السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بناؤں گی ایک سادہ، انتہائی سادہ ڈیزائن، اور خوبصورت۔ جتنا وہ سادہ ہے اتنا ہی وہ خوبصورت ہے اور ایزی بھی ہے۔ بس اس میں صرف آپ نے محنت کرنی ہے بس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں اس دنیا میں۔ محنت میں ہی عظمت ہوتی ہے۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھیں تو پھر تو ہمیں کچھ بھی نہیں نہ ملتا، ہمیں تھوڑی بہت جو ہے وہ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے ایزی کوئی ڈیزائن نہیں ہوگا، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے تار کشی کا۔ یہ ہے ہماری تار کشی کی کلاس نمبر 10th، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں بناؤں گی چھوٹی چھوٹی سی جو نیٹ ہے نا، تھوڑے سے میں نے دھاگے نکالے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، تھوڑے سے میں نے دھاگے نکالے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو فل کر رہی ہوں سائڈوں سے، میں دونوں سائڈوں سے اس کو کور کروں گی۔ اور یہ اتنا ایزی ڈیزائن ہے، میں نے اسے ایک بچے کی گلے پہ بنایا تھا، مطلب فل جو اس کا نیک تھا اس کا اس کے ساتھ کور ہو گیا تھا، اور اتنا یہ خوبصورت لگے گا ڈیزائن، دیکھ لینا انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اور آپ جب دیکھیں گی تو آپ لوگوں کا دل کرے گا بے اختیار کہ آپ اس کو بنائیں، ٹرائی کریں، کیونکہ اس سے ایزی تو کوئی حد ہے ہی نہیں تار کشی کی، یہ سب سے ایزی ہے۔ اور جب یہ بنا ہوا ہوتا ہے، یقین کریں جب یہ گلا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بہت محنت والا اور بہت نفیس کام لگتا ہے، یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ جب میں نے یہ بنایا تھا تو اتنے لوگوں کو خدا کی قسم یہ پسند آیا تھا نا، کہ لوگ پکڑ کر دیکھ رہے تھے، ہاتھ میں یہ گلے کو پکڑ کر دیکھ رہے تھے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اتنا خوبصورت یہ گلا بنا تھا۔ اور محنت، مزے کی بات یہ کہ اس میں کوئی محنت نہیں تھی، کوئی راکٹ سائنس نہیں، اس میں کوئی کشیدہ کاری، کوئی اس میں مشکل بات نہیں۔ یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے لائن بنا رہی ہوں نا، تار کشی کی ایک نیٹ بنا رہی ہوں، اسی نیٹ کو آپ نے گردن کے مطلب گلا جو ہے، بچے کا گلا جو ہے، اس کی پٹی جو ہوتی ہے، شولڈر، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے پہلے بڑی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی لائن آپ نے بنا لینی ہے، اور اندر سے آپ نے اس کو فل کر لینا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو بات۔ یہ انتہائی ایزی ڈیزائن ہے، انتہائی ایزی ڈیزائن ہے۔ کوئی انجان بندہ بھی ہونا، وہ بھی سوئی اور دھاگا اٹھائے اور فریم اٹھائے تو یہ گلا بنا سکتا ہے، اتنا یہ آسان ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے دھاگے نکال لینے ہیں، وہی جو پرانا طریقہ ہے۔ ویسے یہ ڈیزائن میں نے اپنی پرانی جو کلاسز ہیں نا، میری تار کشی کی جو پرانی کلاسز ہیں، اس میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ چلیں میں پھر ریوائز کر دیتی ہوں۔ جو میں اس کے ساتھ بناؤں گی نا تار کشی کی جو سائڈوں پہ جو میں لائنیں بناؤں گی، اس کی بھی مجھے ایک میسیج آیا تھا ایک بہن کا کہ یہ ڈیزائن سکھا دیں، وہ جو کاج کا میں نے بنایا ہوا تھا پہاڑیوں کی زگ زیگ کی شکل میں۔ تو ویئرز وہ ڈیزائن میں پہلے اپنی پرانی جو میری کلاسز ہو چکی ہیں تار کشی کی، اس میں وہ جو ہے ان کلاسز میں وہ ڈیزائن جو ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اب میں پھر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایک بار پھر۔ تو مجھے میسیج آیا تھا کہ یہ کاج ٹانکا جو ہے، اس کے جو زگ زیگ ہے، اسے سمجھا دیں آپ لوگ، یہ بتا دیں، تو اس لیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دھاگے نکال لینے ہیں، وہی جو عام اس کا پرانا طریقہ ہے تار کشی کا، کہ سائڈوں سے جو ہے وہ کور کرنا ہے، اس کو پہلے ایک طرف سے کرنا ہے، پھر دوسری طرف سے کرنا ہے، آہستہ آہستہ۔ بڑا اگر آپ لوگوں نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے، براڈ جو ہوتا ہے، بارڈر والا جو ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ ایسے ہی کریں گی جیسے یہ میں کر رہی ہوں ادھر، اس کو بھی آپ ایسے ہی دھاگوں کو اٹھا کر کور کریں گی قمیض کے ساتھ، اپنے کپڑے کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے چھوٹا ڈیزائن بنانا ہے، نیٹ بنانی ہے، کچھ بھی بنانا ہے، تو عموماً جو ہے عام طور پر زیادہ تر تار کشی میں یہی ڈیزائن بنتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شرٹ جو تھی، اس کی بازو پہ یہ ڈیزائن بنایا تھا، نیٹ بنا کر سینٹر میں سب سے بڑی والی جو لائن تھی اسے سب سے بڑا رکھا تھا، جو سائڈوں پہ چھوٹی دو لائنیں تھیں ان کو میں نے 1 یا 1.5 انچ میں نے ان کو چھوٹا کر دیا تھا۔ تو وہ اتنا خوبصورت ڈیزائن لگا تھا۔ محنت تو تھی، محنت کے بغیر تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ کسی بھی معاملے میں ہم دیکھ لیں، ہم لوگوں نے جب کامیابی کی منزلیں طے کرنی ہے، ان تک پہنچنا ہے، تو ہمیں محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ کہتے ہیں نام پیدا کرنے کے لیے ہمیں کام تو کرنا پڑتا ہی ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم نام پیدا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خود سے شروع کرتے ہیں، گھر سے شروع کرتے ہیں، جو چھوٹی تو
گھر سے اپنے آس پاس والوں سے، ظاہری سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو شمع ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے جو، تو اس کی روشنی آپ لوگوں کے جو آس پاس ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے، آپ کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ان پہ ٹرائی کریں، ان کو خوش کریں، پھر آہستہ آہستہ جب ایک نام بن جاتا ہے فیملی میں، آس پاس لوگوں میں، جب سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آپ آگے سے کوئی بھی سٹیپ لیں گی تو وہ آپ کے لیے وہ چیز آسانی ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے جو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم مستحکم ہوتے ہیں، ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہم مطلب کہ ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ منزلیں جو ہوتی ہیں آسان کرتا جاتا ہے ہمارے لیے۔ اتنی جو ہم مراحل سے گزر کے آتے ہیں تو پھر ہمیں وہ یہ چیزیں پھر چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہیں، آسانیاں پھر ہمیں وہ لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی ہم نے جو کام کرنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی بھی ہے، اس کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی کامیابی نہیں ہوتی، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک پوری فیملی ہوتی ہے، ایک پورا گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، اس میں اس کے اپنے لوگ آ جاتے ہیں، اس کی فیملی کے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں، اس کے مطلب جو بھی ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کچھ بھی ہیں تو اس میں ہمارے ماں باپ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، ماں باپ کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایک کامیاب مرد جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ظاہری سی بات ہے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا پھر کامیاب وومن ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ مل کر ہی کامیابیوں کا جو ہے سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب لوگ جو ہیں اسے ایک گروپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا جو ہے وہ اکیلا کسی بھی کام کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی ہمت، اس کی جو حوصلہ ہوتا ہے، اس کو تو پھر ظاہری سی بات ہے داد دینی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں، میرا سینٹر والا جو پروسیجر تھا مکمل ہو چکا، تارکشی کی جو سینٹر والی میری لائن تھی وہ میں نے بنا لی ہے۔ اب میں سائڈوں سے بنا رہی ہوں کاج ٹانکا۔ یہ میری کسی بہن نے مجھے میسیج کیا تھا کہ آپ بھی یہ ٹانکا جو ہے یہ بنائیں، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ میں نے پہلے بنایا ہوا ہے، میری پرانی جو کلاسز ہیں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں تارکشی کی، اسی لیے میں نے پلے لسٹ میں ڈال دی تھی ساری چیزیں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، آپ وہ لکھیں اور نکال لیا کریں جو بھی آپ نے جو ٹانکا سیکھنا ہے، کیونکہ میں نے ایک سارا کورس جو ہے وہ ایک ویڈیو میں نہیں اکٹھا کیا، آسانی کے لیے میں نے وہ ڈیوائڈ کر کے ساری کلاسز میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ والا ٹانکا مجھے کہا گیا تھا، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سو سمپل، سوئی کو آگے رکھنا ہے اور کاج ٹانکا جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنا لینا ہے۔ 2 ایک طرف کو لینے ہیں اور 2 دوسری طرف کو لینے ہیں۔ رخ جو ہے دھاگے کا آپ لوگوں نے اسی طرف کرنا ہے جس طرف کو آپ بنا رہی ہیں، کیونکہ اس طرح پھر وہ اس کی شیپس ٹھیک سے نہیں آتی تارکشی کے یہ ڈیزائن کی۔ تو اب زیادہ تر یہ والا ڈیزائن جو ہے یہ تارکشی میں زیادہ تر بنایا جاتا ہے۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کی جو شرٹس بنتی ہیں ان کی نیک پہ یہ عام طور پر ہم بنا دیتے ہیں تاکہ اچھا لگتا ہے، اور یہ سمپل بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ شلوار کے پانچوں وغیرہ پہ بھی یہ پہلے بہت بنا کرتا تھا، جینٹس بھی اور لیڈیز بھی، زیادہ تر یہ جینٹس پہ بنا کرتا تھا شلوار کے پانچوں پہ، اور جو بازو ہوتی ہیں ان کے آگے جو کارنر ہوتا ہے اس پہ یہ بنا کرتا تھا پہلے۔ یہ دیکھیں میری ایک سائڈ مکمل ہو گئی تھی، اب میں دوسری سائڈ پہ یہ چیز بنا رہی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیٹ ہے، یہ بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ نیٹ تارکشی کی سائڈ پہ جو میں بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی سمپل ہے۔ سوئی جو ہے آپ نے آگے کی طرف رکھنی ہے اور دھاگا جو ہے وہ آپ نے پیچھے کی طرف رکھنا ہے، اور جو پہلے آپ نے ٹانکا لیا ہے اسی میں سے آپ نے سوئی کو دوبارہ سے گزار دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے الگ سے کپڑے سے ٹانکا نہیں لینا، اگر آپ الگ سے کپڑے سے ٹانکا لیں گی تو وہ ٹانکا ہی بدل جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کی بات؟ کیونکہ سوئی تھوڑی سی ادھر سے جب ادھر ہوتی ہے نا تو پورے کا پورا جو ٹانکا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، پورا جو اس کا سٹائل ہے وہ بدل ہی جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہم سوئی کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، کیونکہ سوئی کو ادھر سے ادھر کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے، اس میں بھی ہم بہت مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ ادھر سے ادھر بنانے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹانکا جو ہوتا ہے ہمارا۔ تو آپ نے پہلے والے ٹانکے سے آپ نے سوئی کو گزارنا ہے اور اسی کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے سوئی کو
دھاگے کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور سوئی کو آپ نے اوپر رکھنا ہے، تو آپ کا یہ ایک نیٹ سی بنتی جائے گی آپ کی. اس کو ذرا آپ کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرا جو سارا جو میں نے سیمپل بنانا تھا گلے کے پاس، اوپر والے گلے کے پاس، بچے کی یہ بیبی شرٹ ہے، بچے کی شرٹ ہے، اس کے پاس جو میں نے نیک پہ یہ ڈیزائن بنانا تھا، یہ وہ سارا میں نے آپ کو پروسیجر سمجھا دیا ہے. اب میں نے اوپر بنایا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے. اس کے نیک کے ساتھ ساتھ میں نے بنایا ہے یہ ڈیزائن. تو انتہائی ایزی ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بہت ایزی لگے گا. آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. دھاگے نکالنے کے بھی میں نے سارے جو میتھڈز ہیں وہ اپنی کلاسز میں نے بتائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کہ تارکشی کے دھاگے کیسے نکلتے ہیں. کیونکہ جو بالکل انجان ہوتی ہیں بچیاں، وہ پوچھتی ہیں کہ باجی آپ نے دھاگے کاؤنٹ کر کے نکالے ہیں. نہیں، تارکشی کے دھاگے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ انتہائی باریک ہوتا ہے. کپڑے کے جو دھاگے ہوتے ہیں انتہائی باریک ہوتے ہیں، تو اتنی بھی اب ہم اپنی نظر نہیں لگا سکتے ان کو کاؤنٹ کرنے میں. ہاں، جب نیٹ بنائیں گے ہم تو نیٹ کا ہم دھیان رکھیں گے، کیونکہ نیٹ کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ نکلتے ہیں. تو نیٹ میں آپ نے 3 دھاگے نکالنے ہیں اور 3 چھوڑ دینے ہیں. وہ بھی آپ نے کپڑے کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا کپڑا ہے، کاٹن ہے یا لٹھا ٹائپ ہے اس قسم کا ہے یا مکس کیٹی کا کپڑا ہے، جو بھی ہے اس حساب سے پھر جو ہے دھاگے نکلتے ہیں. یہ ساری جو معلومات ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یہ حاصل کرنا پڑے گی، جاننا پڑے گی. یہ ساری چیزیں، یہ سارا علم آپ لوگوں کو جاننا پڑے گا، تب پھر کہیں جا کر آپ ایک کامیاب جو ہیں وہ تارکشی کرنے والی بن سکتی ہیں. ورنہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے سارا جو ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے، سارا جو ہمارا سیمپل ہوتا ہے، جو ہم لوگوں نے سامنے ایک سیمپل رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کاپی کرنا، پھر وہ سارا ہمارا خراب ہو جاتا ہے. آپ اگر بنیاد پہ ہی شروع میں ہی آپ اچھے طریقے سے کاؤنٹ کر کے حساب کتاب لگا کر انچ کا حساب لگا کر آپ سارا نشان لگا کر پروسیجر سٹارٹ کریں گی، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا کامیاب ہی جائے گا. کیونکہ چھوٹی سی جو غلطی ہوتی ہے پھر وہ آگے جا کے بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے. کسی بھی بلڈنگ میں ہم چھوٹی سی غلطی سٹارٹ میں ہی کر دیں، اس کے جو بنیادیں ہیں ادھر ہی چھوٹی سی غلطی کر دیں، تو پھر وہ اینڈ والی جو اس کی منزل ہوتی ہے، اینڈ تک پھر وہ اس کی جو مسٹیک ہوتی ہے وہ جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم چھوٹی سی غلطی کو شروع سے ہی ہم اس کو ختم کر دیں، تاکہ ہمارا جو اگلا پروجیکٹ مکمل جب ہو جائے گا تو پھر وہ غلط نہیں ہوگا، ہمیں کوئی کسی مشکل کا، کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو ویورز دیکھیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگ الحمدللہ. تو میری یہ کلاس مکمل ہو چکی ہے، یہ والی بھی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں اگلی کلاس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی، اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. آپ لوگوں کو اچھی لگے تو، اور کمنٹس میں بھی جانا ہے. آپ لوگوں نے کوئی باتیں آپ پوچھنا چاہیں، بتانا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیے. دیکھیں الحمدللہ میری شرٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ میں نے ساتھ نکالے تھے دھاگے. یہ بالکل سمپل ہے دیکھنے میں، آپ لوگوں کو بہت یہ ہیوی ڈیزائن لگتا ہے لیکن انتہائی سمپل ہے. یہ میں نے جو نیچے بنائے میں یہ مکڑی ٹانکا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے، یہ میری ویڈیوز میں ہے. یہ ٹانکا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے. یہ مکڑی ٹانکا، اس کے اندر جو ہے وہ سپرنگ بنے ہوئے ہیں. مکڑی ٹانکے کے اوپر یہ سپرنگ بنے ہوئے ہیں. یہ میری پچھلی جو کلاسز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، اس میں یہ ہے. دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پورا جو نیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ بچے کی شرٹ ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ سیدھے سیدھے آپ نے یہ دھاگے نکالنے ہیں.